رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان سے ٹھیک 2 ماہ پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک دعا تلقین اور تعلیم فرمائی ہے۔ جب رجب کا چاند ہو گیا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ مبارک فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما۔ اس مبارک دعا میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ اے اللہ ہمارے لیے مبارک فرما۔ اب اس مہینے کے مبارک ہونے کا معنی کیا ہے؟ رجب کے مبارک ہونے کا، شعبان کے مبارک ہونے کا مطلب سمجھ لیجئے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ رجب کا مہینہ 30 کے بجائے 31 کا ہو جائے، 31 سے آگے بڑھ جائے، یہ معنی برکت کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے شعبان کے اندر جو تعداد دنوں کی اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہے اس میں اضافہ ہو جائے، یعنی برکت اضافے کا نام نہیں ہے۔ یہاں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ایسے اعمال کے کرنے کی طاقت عطا فرما، صلاحیت عطا فرما کہ آگے جو آنے والا مقصد ہے رمضان کا مہینہ، جس میں ہماری روحانی طاقتیں غالب ہوں گی اور ہماری گناہوں کی طاقتیں دبے گی، تاکہ اے اللہ ان 2 مہینوں میں ہم ایسے اعمال کر سکیں کہ ان اعمال کی وجہ سے آگے جو رمضان آنے والا ہے، جو روزے کا مقصد ہے، اس مقصد کے حاصل ہونے میں ہمارے لیے یہ 2 مہینے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ تو اے اللہ ان 2 مہینوں میں ہمیں وہ اعمال کرنے کی طاقت عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی قوت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما۔ جب رجب کے مہینے میں ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیتا ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت رکھنا شروع کر دیتا ہے، شعبان کا مہینہ بھی اس کا اسی طرح سے گزرتا ہے، رجب سے بھی زیادہ بہتر گزرتا ہے کہ اس میں زیادہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، شروع ہوتے ہی اللہ پاک کی طرف سے وہ مکمل رحمتیں جو رمضان میں برستی ہیں، پہلے دن سے ہی یہ شخص ان تمام رحمتوں کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے سے یہ دعا تلقین فرمائی۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2 ماہ پہلے سے آپ رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمیں ایک سبق دیا اور ایک پیغام دیا کہ ہم بھی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ دوسری جو بات اس دعا میں ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان تک زندگی کی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما۔ یہ دعا کیوں مانگی ہے؟ یہ دعا اس لیے مانگی ہے کہ عظیم الشان مقصد ہے رمضان، اور جس سے انسان کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، جس سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، جس سے انسان کی روحانی طاقت غالب ہوتی ہے اور انسان کے گناہوں کی طاقتیں مغلوب ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگ رہے کہ اے اللہ اگر میری وفات کا وقت آنے والا ہے اور تجھ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ مجھے پھر سے تو رمضان کی طاقت عطا فرما، پھر سے تو مجھے روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت عطا فرما، اور پھر سے اے اللہ تو مجھے رمضان تک زندگی عطا فرما، تاکہ میں آپ کی ملاقات کے لیے مکمل طور پر تیاری کر سکوں اور رمضان میں نیک اعمال کر کے میں اپنی صلاحیتوں کو، روحانی صلاحیتوں کو، طاقتوں کو آگے لے جا سکوں۔ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر لمحہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانی طاقتیں آگے ہی آگے، ترقی ہی ترقی پر جا رہی ہیں اور بلند ہی بلند ہو رہی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے اور ہمیں اس دعا کے ذریعے سے یہ سکھایا اور یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے رمضان تک زندگی کی دعا بھی ہم مانگیں۔ تو اس دعا سے ہمیں 2 باتیں سمجھ میں آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرمائے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ پاک کے یہاں قرب کا ذریعہ بنتے ہوں، اور ان اعمال سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہماری دوری کا ذریعہ اور سبب بنتے ہوں۔ اور دوسرا، رمضان کا ایک عظیم مقصد آنے والا ہے، اس مقصد تک اے اللہ ہمیں پہنچا دے، اے اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما۔ اب ہمیں اس حدیث سے
یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے 3 کام کرنے چاہیے۔ استقبال رمضان کے اعتبار سے حوالے سے اگر ہم 3 کام کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان المبارک کے لیے ہماری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ نمبر ایک تو اسی دعا کا اہتمام کریں، چاہے اگر یہی الفاظ یاد ہیں تو انہی الفاظ سے یہ دعا پڑھتے رہیے، کہتے رہیے، اور اگر یہ الفاظ یاد نہیں ہیں تو اپنے الفاظ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اے اللہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما، اور رمضان تک اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرما۔ ایک تو اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بات، ہم رمضان کی تیاری ہماری جب مکمل ہوگی کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے جو اللہ کے حقوق ہمارے ذمے ہو چکے ہیں، عائد ہیں، پرانے جو اللہ پاک کے حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے تھے اور جن میں ہم نے کوتاہی کی ہے، ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا شروع کر دے۔ اور تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے عائد ہیں اور جن حقوق میں ہم نے آج تک کوتاہی کی ہے، ان حقوق کو بھی ہم ادا کرنے کی فکر اور محنت کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے پہلے دن سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ پاک کی برکتیں ہم سمیٹنا شروع کر دیں اور اللہ پاک کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر پہلے دن سے ہی ضروری ہے، اس کی آمد سے پہلے ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں۔ ہم حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر کریں، اللہ کے جو حقوق عائد ہیں ان کی ادائیگی کی بھی ہم فکر کریں، اور اسی طرح سے اس دعا کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اور جب یہ کام ہم کریں گے تو پھر اول دن سے ہی رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں رمضان المبارک میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی تو زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، اور انسان کی زندگی کے اندر روحانی طاقتیں غالب آئیں گی، اور انسان کی زندگی میں جو گناہوں کی طاقتیں ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گی۔ اور یہ روزے کا بہت بڑا اہم فلسفہ اور اہم مقصد ہے کہ انسان کے اندر روحانی طاقتیں غالب رہیں تاکہ یہ انسان تمام کائنات میں سب سے افضل رہے۔ www.darsequran.com